الحمدللہ کل جو آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے، میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت ان کی جماعت کو، ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس کو منظور کروایا۔ یہ بہت بڑا کام ہوا ہے، اس میں خاص طور پہ سود کے حوالے سے کہ اس کی تاریخ طے ہوگی، 2028 تک سود کو ختم کرنے کی پابند ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، لیکن اس پہ پہرا دینا چاہیے، اور پہرا دو قسم کے پہرے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ کوئی اور ترمیم اس کو ختم نہ کر دیں آ کر، کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کے خلاف ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کس راستے سے ان چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو وہاں پہرا بٹھانا چاہیے کہ اس ترمیم کو یا اس قانون سازی کو متاثر نہ ہونے دیں، معطل نہ ہونے دیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اسلامی قوانین پاس ہو گئے ہیں ان کو وہ ختم تو نہیں کر سکتے، یا ان کو خوف ہوتا ہے کہ لوگ شور مچائیں گے، لیکن کسی نہ کسی طریقے اس کو معطل کر دیتے، اسٹے آرڈر لے لیا جا کر عدالت میں کہ اس کو روک دیں مثال کے طور پر۔ تو اس پہ پہرا دینے کی ضرورت ہے کہ 2028 تک 4 سالوں میں پاکستان کے اندر سود کا خاتمہ کرنا یہ حکومت کے اوپر لازم ہے، اور حکومت سے اس کو کروانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب ختم ہوگا جبکہ متبادل انتظام آپ کے پاس ہو۔ جتنے بھی پاکستان کا پورا نظام ہے ملکوں کا، وہ تو سود کے اوپر چل رہا ہے۔ جتنے بھی بین الاقوامی کاروبار ہے، تجارت ہے، ایکسپورٹ امپورٹ ہے، یا سرمایہ کاری ہے، یا جو قرضے لیے جاتے ہیں IMF سے، ورلڈ بینک سے، مختلف ملکوں سے، سعودی عرب، سب یہ سود پر ہوتا ہے سارا۔ یہ جب ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ افراد بھی تیار کریں، ادارے بھی تیار کریں، اور قانون سازی بھی کروائیں۔ ایک آئین ہوتا ہے اور ایک قانون ہوتا ہے۔ آئین اور قانون میں فرق معلوم ہے؟ جو آئین ہے اس میں تو کوئی بھی ترمیم 2/3 کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن آئین میں جو چیزیں پاس ہو جاتی ہیں، جو آئین کا حصہ بن جاتی ہیں، ان کی تنفیذ کے لیے پھر الگ سے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مرکزی سطح پر بھی ہوتے ہیں، اور صوبائی سطح پر بھی ہوتے ہیں، اور نچلی ڈویژنل سطح پر بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کو قانون کہتے ہیں اور اس کو آئین کہتے ہیں۔ تو قانون سازی کی ضرورت ہے کہ یہ جو اسلامی بینکنگ ہے، یا بلا سود بینکاری ہے، یا غیر سودی نظام ہے، اس کو قانونی تحفظ، آئینی تحفظ تو حاصل ہو گیا، لیکن قانونی تحفظ جب ایک آرڈر جاری ہوتا ہے وہاں سے آئین کے لحاظ سے، اس کو نافذ کرنے کے لیے اس کے SOPs تیار کیے جاتے ہیں، اصول ضوابط بنائے جاتے ہیں، تو وہ اوپر سے لے کر نیچے تک اب اپنے درجے کے لحاظ سے اس پہ قانون اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قانون سازی کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کا سرمایہ اور لوگوں کے اموال محفوظ۔ دوسرے نمبر پہ پالیسیاں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک کی جو پالیسیاں ہیں، قانون آپ نے بنا دیا، آئین میں بھی تحفظ حاصل ہو گیا، لیکن پالیسی نہیں بدلی۔ تو پالیسیاں، جو ادارے ایسے ہیں جو ملکوں سے لون لیتے ہیں، وہ ادارے جو دوسرے ملکوں سے سرمایہ کاری لیتے ہیں، تو یہ پالیسیاں ہوتی ہیں، تو ان پالیسیوں کو تبدیل کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ادارہ پاکستان کا وہ قرض لینے میں، سرمایہ کاری میں، وہ پالیسی بنانی پڑے گی اس کے لیے، تو پالیسیاں وہ سود نہیں لے گا۔ پالیسیاں بنانی چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے، اور متبادل ادارے اور افراد تیار کرنے چاہیے، پھر جا کر یہ سود کا خاتمہ ہو۔ تو اب پہلے سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی۔ اس سے پہلے بھی جل ضیاء اللہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ انہوں نے 10 سال لیے، جب یہ سود کے بارے میں قانون بنا تو انہوں نے جل ضیاء اللہ مرحوم کے زمانے میں 10 سال عدالت سے لیے گئے تھے کہ 10 سال ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں۔ اب کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال سے اوپر ہو گئے۔ تو یہ جہاں حکومتوں کی اس میں کمی ہے، وہاں ہمارے پہرے کی بھی کمی ہے، ہمیں اس پہ پہرا دینا چاہیے۔ اور یہ چیزیں جب ہوں گی جب کہ آپ کا تعلق حکومت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ وہ معاندانہ نہ ہو، بلکہ مصالحانہ موافقت، پھر جا کر آپ کام کر سکیں گے۔ اگر آپ اتنی بڑی آئینی شک کو منظور کروا کر دوبارہ پھر آپ احتجاج پہ کھڑے ہو جائیں تو میرے خیال میں اس سے نہیں ہوگا۔ میں جتنا سمجھتا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے خیال میں ہماری، اور احتجاج ایسا نہیں کہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے، احتجاج کریں، اور شاید اس وقت میں احتجاج کا زیادہ فائدہ ہو کہ آپ صحیح بات کو صحیح مانیں، غلط کو غلط کہیں۔ آپ ہر چیز کو غلط کہہ رہے ہیں، ہر چیز کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں،